اتنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور منہ میں ڈالے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ کب حکم ہو جائے، کب حکم ہو جائے زمین آسمان اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ اس لیے وہ لوگ جو ہیں اس بارے میں فرمایا ساکو لطف السماوات والارض، میں تو تمہیں اس کے بارے میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا زمین اور آسمان میں، ایک حادثہ ہوگا۔ یہ اصل میں مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ گھڑی ساکولات، وہ ایک گھڑی جو ہے نا، وہ آسمان و زمین کی وہ گھڑی جس گھڑی میں یہ قیامت آئے گی، جس وقت میں آئے گی، فرمایا یہ زمین آسمان پہ اس قدر بوجھ بنی ہوئی ہے کہ جس طرح حاملہ عورت کی ولادت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور اس کا حمل اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہر آنکھ والا آدمی جانتا ہے کہ اس کا حمل ہو گیا، اس نے بچہ جننا ہے، آثار نظر آ گئے، لیکن کب اور کس وقت اس کا وقت آ جائے یہ نہیں پتا۔ اسی طرح اس زمین و آسمان میں جو کچھ اس وقت چل رہا ہے اس کی نشانیاں ہر آدمی کو نظر آ گئی ہیں، جیسے حاملہ عورت کے حمل کا آدمی کے علم میں آ جاتا ہے کہ اس کا حمل جو ہے وہ اس قسم کا حمل ہے اور یہ کسی وقت بھی بچہ جن سکتی ہے۔ اسی طرح جتنے لوگ بھی اس وقت دنیا کے اندر ہیں وہ سب کا یہ کہنا کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہمیں اس کائنات کی بربادی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ ایک بات یہ انسانوں کی بدعمالیاں اور خون ریزیاں جو کبھی نہیں رکنے والی، یہ بھی ہمیں جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہیں، ہم جا رہے ہیں، قیامت کا سفر ہے۔ آپ دیکھیں ہر آنے والا دن جو ہے اس دھرتی سے پانی ختم ہو رہا ہے، سب سے پہلی چیز میٹھا پانی تب ختم ہو رہا ہے، آنے والے وقتوں میں پانیوں پہ جنگ ہوگی۔ آپ دیکھ لیں کہ ہر گھر کالونیوں کے اندر پورے پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں میٹھے پانی کو ترس گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں زمینوں کا پانی کڑوا، زمین کا پانی کڑوا ہو گیا ہر جگہ سے، خوراک آپ کی 2 نمبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے موسموں کا پتہ ہی نہیں چلتا، کب سردی آ جاتی ہے کب گرمی آ جاتی ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا اس کے بارے میں۔ ہاں جی، تپش دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور سردی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تپش کے بڑھنے میں آپ کی چمنیوں کا، آپ کے کارخانوں کا، آپ کی سڑکوں کا، سیمنٹ کی عمارتوں کا، یہ تپش کو جذب کرتے ہیں۔ آپ کے جہاز چلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اتنی تو ایک چمنی بربادی نہیں اتارتی جتنا آپ کا جہاز جو ہے کتنے لاکھ لیٹر جو ہوتا ہے وہ جلا دیتا ہے۔ مجھے تو پتہ ہے نا، میں تو پاس کھڑے ہو کے جہاز میں تیل بھرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ جب جاتا ہے تو سارا کاربن کہاں جاتا ہے؟ اس کو کوئی تصور ہی نہیں کرتا، چونکہ وہ فضا میں ہو جاتا ہے اس لیے کوئی تصور ہی نہیں کرتا کہ وہ آلودگی پھیلاتے ہیں۔ سیارے جو انہوں نے جو آسمانوں میں بھیجے ہوئے ہیں اور جو خلا کے اندر انہوں نے ابھی تک اتنا گند ڈال دیا ہے کہ خلا کے اندر بھی جو ہے وہ جو اوپر ہی ان کا ختم ہو جاتا ہے تیل، طیاروں کا، سیاروں کا، جو ان کے اوپر جن کو یہ جاسوسی کے لیے بھیجتے ہیں، وہ پھر خلا میں تیرتے رہتے ہیں، وہ نیچے آتے ہی نہیں، خلائی اسٹیشن اوپر چھوڑے ہوئے ہیں۔ خلا تباہ، زمین تباہ، کوئی چیز ان کی سمندروں، اور اوپر سے انسانوں کی بدعمالیاں، انسانوں کی بات۔ فرمایا یہ ساری چیزیں مل کے یہ بات بتا رہی ہیں کہ اب یہ ایک حادثہ ہوگا، یہ لیکن اس کے علامات اور آثار دیکھ لو ویسے ہی ہیں جیسے ایک عورت کے پیٹ میں حمل ہو، تو ہر ایک کو پتہ ہے یہ ہو کر رہے گا، لیکن یہ اس کا کریکٹ وقت یہ نہیں مجھے پتہ۔ اب آگے آ جائیں، آگے کہتے ہیں کیا اللہ نے فرمایا لا تاتیکم الا بغتۃ، ان سے کہہ دو وہ قیامت اچانک ان کے اوپر آ پڑے گی۔ اور موت جو ہے، انسان کی موت، یہ 2 موتیں ہیں، ایک موت ہے انفرادی، ایک موت ہے اجتماعی۔ انفرادی موت بھی ہر انسان کے لیے قیامت ہے، جس کی موت آ گئی اس پر قیامت آ گئی، کیونکہ قیامت نام ہے اعمال صالحہ کے بند ہو جانے کا۔ آپ کا وقت نہیں رہ جانا کہ آپ موت کے وقت میں کوئی عمل صالح کر سکیں، نہ اس کے بعد رہ جانا ہے۔ تو قیامت بھی عمل صالح اور ایمان اور توبہ کے دروازے بند ہو جانے کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تو آ ہی جانا ہے۔ تو فرمایا
یہ تجھ سے قیامت کا پوچھتے ہیں، کہ وہ تو ایک حمل ہے جس طرح کسی وقت بھی عورت کا وہ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا وہ قیامت لا تاتیکم الا بغتۃ، وہ قیامت تم پر آہستہ آہستہ نہیں آئے گی، اچانک آئے گی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے مولانا اسحاق صاحب سے جب یہ پہلی دفعہ سنا تو میں نے بھی یہی سوال کیے، جب آدمی آتا ہے نا تو قیامت کا ہی سوال کرتا ہے، یہ نہیں کہ میں نے نہیں کبھی کیا۔ تو میں نے کہا مولانا صاحب یہ بتائیں بھی قیامت کب آئے گی؟ تو انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے مجھے کہا کاشف بیٹا قیامت اس حالت میں آئے گی کہ ایک آدمی کپڑے والے کو پیسے دے کر تھان لے رہا ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے جانور کو حوض پر لے کر جائے گا پانی پلانے کے لیے، جانور پانی کے لیے منہ ڈال رہا ہوگا اور قیامت آ جائے گی۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا اپنی روزمرہ کے کاموں میں بیزی ہوگی، کوئی ان کو کوئی خیال تک نہیں ہوگا، کوئی ان کے دماغ میں نہیں ہوگا تیاری توبہ۔ سورج مغرب سے نکل جائے گا پھر بھی لوگ توبہ نہیں کریں گے، ہاں جی، سارے آثار آ کے چلے جائیں گے اور زمین پر ایک بندہ نہیں رہ جائے گا، اور خانہ کعبہ سارا گرا دیا جائے گا۔ ادھر خانہ کعبہ کی اینٹیں گرائی جا رہی ہوں گی، ادھر کوئی شاپنگ مال بنا لینا ہے نا عربیوں نے، جس طرح اب عربی کر رہے ہیں، تو یہ شاپنگ مال بن جانا ہے وہاں پر خانہ کعبہ کی جگہ پر۔ انہوں نے کہنا ہے ادھر کون آتا ہے، خالی ہو جانا ہے، ان کا پلازا بنا لو اپنا، کیونکہ عربیوں کو پلازا، نیوم سٹی، اب یہ نیوم سٹی بھی جو بنا ہے یہ آپ کو پتا کیسے بنایا ہے اس نے؟ یہ شہزادے نے ایسے بنایا ہے، ادھر قوم لوط ہے تباہ ہوئی، ادھر قوم شعیب ہے، اس طرف قوم صالح ہے، تینوں کے تباہ شدہ کھنڈرات کے درمیان میں اس نے یہ شہر بسایا، اور وہ جا کے کہاں پہ نظر آتا ہے؟ مصر میں، اور ادھر سے پھر ادھر آنا جانا شروع ہو جائے گا۔ اس نے کہا برباد ہوئے تو پھر ہم کیا کریں؟ نبی نے وہاں سے گزر جانے کو کہا۔ وہ پھر آپ کا سی پیک بن رہا ہے ایک نا پورا، اس شہر کو پھر کراچی لگتا ہے، اس کراچی کو سیدھا کرنے کے لیے، کراچی کے گرم پانیوں تک آنے کے لیے چائنا نے پاکستان سے مدد مانگی ہے، اور چائنا جو ہے اس کا یار بن گیا رشیا۔ چائنا نے اپنی اعلیٰ سفارتکاری سے جو ہے وہ محمد بن سلمان کو قائل کر کے ڈالر کے اندر سے نکلنے کو کہا کہ نکلو اس کے اندر سے، ٹھیک ہے۔ اب ڈالر کے زیر اثر سے نکلنے کے لیے پاکستان بھی پر تول رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں چائنا نے ایک بلاک ترتیب دیا، روس، پاکستان، چائنا، ایران، عرب ممالک سارے، اور یورپ کو بھی ساتھ ملایا۔ یورپ ملتا نہیں تھا ساتھ، امریکہ کے زیر اثر تھا، اس پر کیا کیا؟ روس کے ساتھ والا کون سا علاقہ ہے جس پہ حملہ ہوا ابھی؟ یوکرائن پہ حملہ کر دیا۔ روس جتنا یورپ ہے، یورپ سارے کو جو اس کو جو امپورٹ کیا جاتا ہے، سارا کچھ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، وہ گندم غلہ سارا ادھر سے کیا جاتا ہے۔ تو یورپ کو قابو کیا اس طرح سے، کل کا فرانس کا صدر ادھر چلا گیا ہے، کیونکہ وہی سب کا ماما ہے فرانسیسی صدر، وہ ادھر چلا گیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب ڈالر ایسے آ گئے، اب گیم ادھر کھڑی ہے، یا یہ اب ادھر ہو جائے گی یا ادھر ہو جائے گی۔ تو پاکستان کو قابو کرنے کے لیے سعودی عرب کو ڈالا گیا، سعودی عرب کو کہا آپ کو چودھری ہم بنائیں گے، تو اس نے پھر ان شریفوں کو بلا لیا اس کی، کیونکہ سی پیک اس عمران خان نے ختم کیا تھا، انہوں نے کہا اس کو ختم کرو، کھڈے لائن لگاؤ۔ امریکہ اب یہ اتحاد ہونے نہیں دینا چاہتا، وہ کہتا ہے یہ اتحاد ہو گیا تو ڈالر سے تو ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پاکستان پہ اتنے برے حالات ہیں، چائنا نے کہا تب مدد کرنی ہے جب تم لوگ ہمارے ساتھ پکا سودا کرو گے، پہلے ہی تم لوگوں نے ہمارا رول بیک کرا دیا ہے۔ امریکہ نے یہ کروایا، سارا جو نواز شریف کو نکالا ہے یہ امریکہ نے نکالا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے نکالا ہے، کیونکہ اس کے عزائم جو تھے وہ نواز شریف پورا نہیں ہونے دے رہا چاہ رہا تھا۔ نواز شریف تو سی پیک لا کے خطے میں چائنا کو لے کے آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، معاشی دھماکہ کرنا چاہتا تھا، تو اس نے پھر رجیم چینج عمران خان کی بھی ہوئی، رجیم چینج اس کی ہوئی ہے نواز شریف کی، ٹھیک ہے۔ تو اب چائنا نے رجیم چینج کر رہا ہے، سمجھ گئے؟ یہ آپ اپنی بات ذہن میں رکھ لیں، یہ درمیان میں بات اس لیے آ گئی
کہ یہ بہت بڑا ایک بن جائے گا. پھر یہ اور بھی اگلی بات بتا دوں, یہ ہو قیامت کا راج, میں اس لیے یہ بات بتائی, پھر یہ چائنا کا راج ہونا شروع ہو جائے گا. کیا؟ چائنا کا راج شروع ہو جائے گا, وہی راج جو امریکہ کا ہے, سارا افغانستان, یہ وہ سارا. پھر یہ وہ قرآن مجید کی آیت پوری ہوگی کہ پھر تم دیکھو کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ پوری دنیا پر چڑھ دوڑے, یہ پھر پوری دنیا پہ چڑھ دوڑے گا جب یہ ہو جائے گا. یہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں. یہ سارا پہلے امریکہ تھا تباہ کر رہا تھا کفار, اب یہ ادھر سے کر رہے ہیں. تو اللہ پاک نے یہاں سے فرمایا ان سے کہہ دیں کہ یہ ہونا سارا کچھ اچانک ہے, اسی طرح موت بھی تم کو اچانک آ جائے گی اور تم برباد ہو جاؤ گے. یسألونک کأنک حفی عنہا, یہ تجھ سے اس طرح دریافت کرتے ہیں جیسے تو نے بہت کھوج کر کے, کرید کر کے, دریافت اور جستجو اور اہتمام کر کے تو نے ڈھونڈ لیا ہو کہ قیامت کب آئے گی. فرمایا گویا یہ دن اس طرح تم سے رات دن اس کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ جیسے تمہیں اس کے منٹ اور سیکنڈ سب کے سب تیرے پاس ہوں. جبکہ یہ اے نبی اس قسم کا معلومات رکھنا یا اس کی جستجو کرنا یہ کیا فائدہ دے سکتی ان لوگوں کو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کا مسئلہ 1 منٹ میں حل کیا, 1 منٹ میں, بلکہ آدھے سیکنڈ میں. بندہ آ گیا, کوئی زیادہ ہی محقق تھا, اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی. کچھ زیادہ شکی مزاج کے بھی ہوتے ہیں نا, پھر ان سے جب آپ بات شروع کر لیں تو پھر وہ آپ کو کیا کرتے, جینے نہیں دیتے. وہ کیا کرتے ہیں, پھر آگے بحث شروع کر دے, پھر ایس گل دا کی جواب ہے, پھر ایس دا کی جواب ہے, پھر یہ ہوتی بڑی ڈھیٹ ہڈیاں جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتی نا قرآن مجید نے کہا, وہ اس طرح کے سوالوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. پھر اس کا کیا جواب ہے, میرا کہ وہ تو پھر نہیں ماننے گا, پھر انہوں کی کیا آگے سے استاد کے ایسی لا یعنی بحث شروع کر دینی جس کے اندر حکمت نام کی کوئی چیز نہ ہو. یعنی یہ اس لیے یہ ساری تفصیلات یہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کسی بھی مسئلے کے اندر, تاکہ جب ان کو پورا علم ہو جائے اور کہیں کوئی کمی رہ جائے تفصیلات کے اندر تو پھر یہ حقائق سے منہ موڑنے کا ایک بہانہ آ جائے گا, لاؤ میری اس گل دا تو جواب نہیں دے سکے. یہ بڑی بری بیماری ہے, اندر ہی اندر گھستے چلے جانا, یہ بندے کو تباہ بھی کر دیتی ہے. یہ اگر کسی نے بریک بینی سے کوئی کام کرنا ہے تو وہ پہلے پورا علم حاصل کرے. اگر آپ نے سمندر کے اندر اترنا ہے اور اس کے نیچے جانا ہے تو پھر آپ کو پہلے تیرنا آنا چاہیے, سانس بند کرنے کی مشق ہونی چاہیے. پھر آپ کو پتا ہو کہ نیچے شارک مچھلیاں بھی رہتی ہیں, مگر مچھ بھی رہتے ہیں, سانپ ہیں, اژدھے ہیں, کرنٹ لگانے والی مچھلیاں ہیں, آکٹوپس ہیں, کروڑوں جانور ہیں. ان سے میں نے کیسے بچنا ہے؟ آپ کے پاس وہ ہتھیار ہونے چاہیے. یعنی ایک علم ہے پورا. اگر ایک آدمی کسی مرشد کی پیچھے بیٹھ کر ایک لمبی تپسیا اور ریاضت اور مجاہدہ نہ کر لے, اس کو ان سوالوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. سمجھ گئے؟ تفصیلات جاننے کا حق صرف اس آدمی کو ہوتا ہے جس آدمی کے دل کے اندر ٹیڑھ نہ ہو اور علم پورا ہو, پھر اس کے بعد سوال کرتا ہے. تو فرمایا یہ لوگ نبی سے تفصیل پوچھنے کی اللہ نے ممانت کی ہے. فرمایا یہ نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. آ گئی فرض کرو قیامت میں میں بتا دیتا ہوں بھی 2050 آنی ہے, ہوں تو دس بھی تو کی تیار کیتا ہے, کل آنی ہے, ہوں بھائی ہونی دس بھی کی تیار کیتا, تو دس گھنٹے تک آ جانی ہے, قیامت 9 بجے آنی ہے. بھائی بات تو ہمارے صالح کی ہے, بھی تم دنیا میں آئے ہو. قیامت نام اس بات کا کہ ایک آدمی سے پوچھا جائے گا, احتساب کیا جائے گا کہ زندگی کی جو سانسیں تم کو دی گئی تھیں یہ تم نے ٹوٹل تمہارے اتنے کروڑ سانسیں بنتی ہیں, ان سانسوں کا حساب دو.
سانس کے حساب سے بھائی چلنا ہے قیامت کے دن. آنکھوں کی جو جھپکتا ہے یہ تلنا ہے, سانسیں تلنی ہے, دل کی دھڑکنیں تلنی ہے, آپ کی نبض کتنی بار چلتی ہے یہ تلنی, یہ ہے قیامت کے دن کے حساب. ان کو تم نے کہاں کہاں استعمال کیا تھا؟ اتنی دھڑکنیں جب تمہاری تھیں یہ تم نے زنا میں گزاری ہیں. اتنی بار زنا میں دل دھڑکا, اتنی بار شراب پینے پہ دھڑکا, اتنی بار بے ایمانی کی محفل میں دھڑکا, اتنی بار ذخیرہ اندوزی میں, اتنا کیا کریں گے انسان وہاں کھڑے ہو کے خدا کی بارگاہ میں. اس لیے قیامت کا شوق رکھنے کی بجائے اعمال صالحہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے. سمجھ گئے کہ میرے پاس میری تو قیامت آئی کھڑی ہے. جب بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے پھر قیامت ہی قیامت ہے, پھر قیامت ہی قیامت ہے. پھر کیا ہے اس کے پاس, چلو اس سے پہلے تو کوئی ہوتی ہے, بندے کے اندر دماغ خراب ہوتا ہے اس کا, ٹھیک ہے نا, ہو گئی اب آپ کی عمر, داڑھی کا ایک بال سفید آ جائے یہ قیامت ہے. کالے بالاں چ جدو بگے آ گئے تو پھر موت سنیا آیا. یہ جو بال سیاہ بالوں میں سفید آ جاتا ہے نا, یہ موت کا پیغام آتا ہے. کہتے جاؤ دے گھر سنا دے کے آ, وہ پیغام دینے والا پھر پیغام دینے کے لیے آتا ہے. تو اللہ نے کہا یہ سفید بالوں کو کہا اس کو پیغام دے دے کہ ہم نے تجھ کو لے جانا ہے, تیری توانائیاں کمزور ہونی شروع ہو گئی ہیں, تیرے سفید بال آ گیا, پتہ چل گیا کہ تیرے جسم کے اندر اب کمی وٹامنز, پروٹین, منرلز ہیں, اس کی اب آنی شروع ہو گئی. پھر اس کا حل کیا کرتا ہے؟ اس کا حل کرتا ہے وہ اتے پولی کلر لاندہ ہے. پولی کلر کے ذریعے سے حقائق چھپانے کی کوشش کرتا ہے. 42 نمبر 43 نمبر ہیں, عورتیں آج کل گولڈن کلر کرا لیتی ہیں, گولڈن کلر کرا دیتی, کہتی ہے تیرا گولڈن کر دو جی. میں نے ایک عورت سے پوچھا اپنے خاندان کی, بھی یہ تم لوگ گولڈن کیوں کراتی ہو؟ کہتی جی اسی کرائیے نا کالا اچ بال پھر چٹا آ جاندے ہے, وہ پھر نہ سانو ٹکنے اوکھے ہو جاندے, پھر کراؤنا پیندا, یہ ذرا 4 دن کٹ جاندا. آپ کو پتہ ہے میں بھی تو پھر ریسرچ کرتا ہوں نا, بھی یہ کیوں یہ کالا چھٹ کے گولڈن تے پیچھے کیوں پئیاں بڑھیاں. وہ پتہ چلا کہ فیشن نہیں ہے, پیسے بچاتی ہیں غریبڑیاں, ہے نہیں پیسے نہ کو کالا کنا کرائی جان, بندے نہیں دیندے پیسے نہ, اور فیشن پورا رکھنا ہے اسی. اب بندے بھی کرانے لگے گولڈن. میرے ہاں کرسچن کام کرتا ہے تو اس کو میں نے کہا یہ تم نے یہ بال کیوں ڈائی کرائے ہوئے؟ ایسٹر کہتا ہے 200 روپیہ لایا, ایمی نہیں لایا, بہتے کرتے سی انہیں. میں کہا واہ, ہر تو آدمی موت سے بھاگنا چاہتا ہے, منہ موڑنا چاہتا ہے. ہر وہ نشانی جو انسان کے جسم میں آتی ہے کمزوری کی اور بیماریوں کی, وہ اس کا حل ڈھونڈتا ہے, اس کمزوری کا اس کا حل ڈھونڈتا ہے. شوگر ہو گئی ہے انسولین لگاؤ, دل کمزور ہے مجونے جو ہے نا نستور وہ کھاؤ, فلانی شے کھاؤ, خمیرے کھاؤ, بادام گوڑ کے سردائیاں پیو, انجیریں کھاؤ, کھجوریں کھاؤ. اللہ کہتا ہے کھاؤ جو مرضی کھا لو, ایک گئی جوانی مڑنا آنی, پویں لاکھ خوراکاں کھائیے. یہ آنی ہے گئی, آئی جوانی گئی جوانی جویں بدلان دی چھاں, پویں رہ گئی 4 دیاڑے پھر بھی پول دی نا. بھولتی نہیں ہے نا, بار بار یاد ہوتا. تینوں کی دساں سی کی ہندے سی, بھی ہندے سی یاد نظریہ آ رہا ہے, تسی آہی ہندے سی جو نظر آ رہے ہیں. اس تو بھی پیڑا حال ہو جانا تھوڑا جدو پھٹے تے پے ہونا تسی, ٹھیک ہے نا. نہ ہر حرکت اپنی مرضی سے کرنی ہوگا, سال جدھر مرضی ہلا دے, جدھر مرضی لو. اس دن ننگے ہونا ہے, یہ بھی نہیں کہہ سکنا آپ نے کہ میری شلوار نہ لائیں. یا آپ کے اگر کوئی کپڑے اتارنے کی کوشش کرے تو آپ کہتے ہیں تم مجھے ننگا کرنا چاہتے, تو اس دن وہ آپ کو ننگا کرے گا تو آپ اسے کہیں کہ تم ہاتھ پھاڑ لیو اٹھ کے, بھی میں تینوں کپڑے نہیں لان دینے. حاجی چودھری ملک ٹوانے راجے میے ہاں سب زرداری بلوچ ہے جی, وہ پتہ کیڑیاں کیڑیاں قوماں نال مگسی فقسی پتہ کیا کچھ لگایا ہوتا ہے. بھی ہم ہیں, ہم کہاں ہیں, سب فنا ہیں, سب فنا ہیں. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے, طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر. ختم ہو جانا, ایک آنے کا وقت تھا اب جانے کا ہو گیا. تو فرمایا کہ
یہ جو برے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی محکم آیات ہے نا کہ یہ فیصلے اللہ نے کر دیے ہیں، اس کے اندر پھر کیا ہے، شبہ ڈال ڈال کے پوچھتے ہیں اس کو کرید کرید کر۔ حفی کہتے ہیں، تو فرمایا یہ تجھ سے نبی ایسے سوال کرتے ہیں جیسے تو نے بہت تحقیق کر کے اس کے سیکنڈ اور منٹ جو ہے نا دیکھ لیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں بھی بتا دیا، نبی کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی نہیں بات کر سکتا۔ قل انما علمھا عند اللہ، کہہ دیجئے یہ تو علم بس میرے اللہ کا ہے۔ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا، قل انما، کہہ دیں آپ، 2 دفعہ کہا، اسی ایک آیت میں 2 دفعہ کہہ دیا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ان سے کہہ دیں کہ اللہ اکبر، کہ نبی کا کام تو بس ڈرانا اور خبردار کرنا ہے، وقت بتانا نہیں ہے۔ لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بہت سے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں، کیوں کہ وہ بلا وجہ ہی اللہ کی حدود علم کے اندر دخل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہٹتے نہیں ہیں، ان کو چسکے ہیں، اللہ نے کہا دین کے چسکے ہیں، چسکوں سے اللہ نے کہا دینی باتوں میں چسکوں سے باز رہو، جو کام کی بات ہے وہ مرشد حقیقی سے لو اور عمل صالح کرو۔ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں آج ہے 25 تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ ایک رات نبی کی زندگی 25ویں، لوگ اس کے بارے میں بڑا پوچھتے مجھ سے، میں کہا جی میہ پی رہا سی تو پھر میہ تو اگے پیچھے بھی پہندا، 25 دسمبر تو پہندا، سائی کہن کے ساڑھے بھی لیلۃ القدر 25 کو آئی ہے، کوئی نشانی آپ بتائیں، اس دن کرسچنوں کی عید ہوگی، ہندوؤں کی ہوگی، یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندے، ہر شب قدر است گر تو قدر دانی، اگر تو قدر کرے تو ہر شب ہی شب قدر ہے، نہ قدر کرے تو شب قدر میں قدر نہ کرے، نہ کرے تو شب قدر میں قدر نہ کرے۔ ہاں جی، وہ لوگ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی کو قدر نہ کرنی ہوتی، وہ آپ اپنے ابو امی کو فادر ڈے مدر ڈے ایک دن منا کے فارغ کر دیتے ہیں، لیکن جو ماں باپ کے حقیقی فرما بردار ہوتے ہیں وہ روزانہ اپنی ماؤں کے پاؤں دبا، پاس بیٹھ باتیں کر، گفتگو سن، اس سے بڑا ماں کے پاس کیا تحفہ کہ آپ ماں کو وقت دے رہے ہیں۔ پھول دینے سے اور ماں کو ایک آدھ شال دینے سے کیا تحفے میں، یہ بات نہیں ہے۔ تو وہ ہر دن کو مدر ڈے بنائیں، ہر شب کو شب قدر بنائیں۔ فرمایا اب آپ نے اس کی بات کو نا ذرا غور سے، اب ساری میں اب آپ کو اس کی ایک چھوٹا سا اس ایک آیت پر بتاتا ہوں۔ یہ جو جاہل ہوتے ہیں نا منکرین، ان کی باتوں کی ترتیب دیکھ رہی، یہ کہتے ہیں آپ نبی ہیں، نبی کا دعویٰ رکھتے ہیں، ہاں جی، اگر نبی کا دعویٰ رکھتے ہیں تو پھر علم غیب تو تھانوں ہوئے گا۔ اب سنتے جائیں، سنتا جا اور شرماتا جا، جن کے لیے میں سنا رہا ہوں ان کو بھی پتہ ہے میں کیا ذات رکھ رہا ہوں۔ آپ علم غیب، آپ نبی ہیں، جی ہاں میں نبی ہوں، تو پھر نبی کے لیے تو علم غیب بھی ہوتا ہے، ہاں جی، تو علم غیب تو پھر قیامت بھی آ گئی، ہاں جی، تو پھر قیامت کا پورا علم بھی آ گیا، ہاں جی۔ اچھا، تو اگر آپ اس کا تفصیل علم بھی آپ کے علم میں ہوگا، تو نبی کہتا نہیں میرے پاس اس کا تفصیلی علم نہیں، تو کہتا اگر آپ یہ علم نہیں رکھتے تو پھر تسی نبی کداں ہوئے؟ پکڑ لے، الٹی کہانی چلانی ہے، پہلے اور ہی بات شروع کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ نبی کیا جو منصب رسالت ہے نا، اس کے لیے کلی علم غیب کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں، اس کا کوئی عنصر نہیں ہے، یہ اس کا حصہ نہیں ہوتا رسالت کا، کہ رسول کو علم غیب کلی سارے کا سارا علم ہو۔ رسول صرف بتانے آتا ہے کہ یہ ہوگا، یہ علم رکھ کے یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔